فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہی ہے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر انکار کرنے والے ہیں یا ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور اس ایک ایمان کی بدولت مسلمان کے دل کے اندر موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس دنیا کی لالچ میں یا اس دنیا کو حاصل کرنے میں راہ سے بھٹک جاتا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا، مرنے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہر ایک جانتا ہے، نیکوکار ہو بدکار ہو، کہ اسے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو جو ایک اللہ رب العزت نے ایک جذبہ عطا فرمایا ہے، جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرد پڑا ہوا ہے، لیکن اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو پہلے دن سے ہی مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ شہید نہ ہو تو فاتح ہوتا ہے، اور فاتح ہونے کی حیثیت سے وہ غازی بن کر آتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ موت کے بعد ان کو فنا ہے اور ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان یہ جانتا ہے کہ جہاد کرے گا، اگر کامیاب لوٹے گا تو غازی ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پھر اس کے لیے ایسے مقام اور مراتب ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اور بے شمار درجات ہیں شہادت کے بھی، اور ان درجات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ شہیدوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس لیے مسلمان کے دل میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا، جسے ہم جہاد کہتے ہیں، اس کا ایک جذبہ پہلے دن سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مسلمان جہاد کے اندر مصروف رہتے تھے، اور اس جہاد کا مقصد ان کا دنیا کمانا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور اللہ کے دین کو بلند کرنا، اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ تو اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب عجیب واقعات صحابہ کرام کی، ان کی شہادت کے اور ان کی قربانیوں کے نظر آتے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم جنگ احد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور سید الشہداء ام رسول اللہ
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے احوال کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تو ایک انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں، اگرچہ کہ احادیث کے اندر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ ایک شہید جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والوں کے لیے تو بڑے تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے بیان کیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو یہ نہیں کہ صرف شہید ہو گئے یا جان چلی گئی، بلکہ کیسے ظلماً ان کو شہید کیا گیا کہ اگر ہم وہ واقعات یا وہ احوال پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسم کا مثلا کیا گیا، ان کی آنکھیں نکال لی گئیں، ان کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹ دیے گئے، جسم کو چیرا گیا، کلیجہ کچا نکال کر چبا کے تھوک دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے تو 2-3 جملے ہیں، لیکن جس پر وارد ہو اس کے اوپر کیا یہ بیتتی ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے مقام ایسا رکھا ہے کہ اس مقام کی وجہ سے وہ اس ساری تکلیف کو اس جسم کے اوپر وہ پھولوں کی طرح ان کے لیے نمودار ہوتی ہے اور پھولوں کی طرح ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک حکمت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس وقت کوئی شہید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کچھ انعامات ایسے عطا فرماتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کو اس وقت حاصل نہیں ہوتے۔ پہلا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے، اور وہ دیدار ایسا ہے کہ اس وقت اگر جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا تو وہ محسوس نہیں ہوتے۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک ذرا سی چوٹ لگتی ہے، ناخن کے اوپر چوٹ لگ جائے، ناخن ٹوٹ جائے، کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے، انسان کو کسی پل چین نہیں آتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو شہید کو محسوس نہیں ہوتا، تو یہ بات کچھ عقل میں نہیں آتی۔ تو بڑی پیاری آپ نے اس کی حکمت اور اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ نہیں پڑھا؟ سورہ یوسف کے اندر کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ کہا کہ جب زلیخا کے اوپر لان تان عورتوں نے کرنی شروع کری اور اس کو کہا کہ یہ ایک ملکہ ہو کر ایک غلام کے اوپر، کہ آپ تو غلام بنا کر لائے گئے تھے نا، اس وقت تک تو بادشاہت نہیں تھی آپ کے پاس، تو ایک غلام کے اوپر فدا ہو گئی، تو اس زلیخا نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم یوسف کو نہیں جانتے، پریکٹیکلی ایک کام کیا جسے قرآن نے بیان فرمایا کہ اس نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا، ان کے ہاتھ کے اندر ایک ایک سیب دیا، ایک تیز چھری دی، اور ان سے یہ کہا کہ جب میں تم سے کہوں پھر اس وقت تم یہ سیب کاٹنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے اس نے رکھا، اور یکایک جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے سامنے آنے کے لیے کہا اور عورتوں سے کہا کہ تم اب سیب کاٹو، تو وہ اس کے دیدار میں اتنی محو ہو گئی کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، سیب کاٹنے کے بجائے، سیب پر چھری چلانے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھری چلا دی، انگلیاں کٹ گئیں، اور ان کی زبان کے اوپر کیا تھا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا۔ یہ تو پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہے۔ تو زلیخا نے ان سے کہا ذرا اپنے ہاتھوں کی طرف تو دیکھو، تم نے سیب کی جگہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والا ہے، اس کا حسن ایسا ہے
کہ وہ عورتیں سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، ان کو خبر تک نہیں ہوتی. تو شہید جب شہید ہوتا ہے اور اللہ جو یوسف کو حسن دینے والا ہے وہ جب ان کے سامنے اپنا دیدار ظاہر کرتا ہے تو شہید کو پھر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اس کے جسم کے 1000 بھی ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس کو کچھ محسوس نہ ہو. تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے نا. اللہ کی نگاہ میں قدر ہے، اس نے میری خاطر میرے راستے میں جان قربان کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا انعام. باقی جتنے نیکوکار ہوں گے جنت میں جائیں گے جب، اس وقت ان کو دیدار الہی ملے گا، سب سے بڑی نعمت. اور شہید کو شہادت کے وقت ہی اللہ اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے ظلمن شہید کیا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ اس وحشی نے اپنا زہر آلود خنجر آپ کی طرف پھینکا جو سینے سے آر پار ہو گیا، نیچے آ گئے، آپ شہید ہو گئے، بلکہ اس نے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اور ہند کو جا کر بتایا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور اس نے آ کر کے اپنے باپ اور بھائی کے بدر کے میدان میں قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس نے شہادت کا اپنے قتل کا بدلہ یہ لیا کہ ان کو شہید ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کی آنکھ نکالی، ان کے ناک کاٹی، ان کے کان کاٹے، ان کا جسم چیرا، ان کا کلیجہ نکالا اور کچا چبا کر اس کو تھوک دیا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ سے بھی برداشت نہیں ہوا، اب رو پڑے، زاروں قطار روئے. اور پھر تاریخ میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ 2 واقعات احد کے بڑے عجیب ہیں. حضرت عمرو بن جمحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر میں لنگ تھا، لنگڑے تھے، 4 جوان بیٹے تھے، چاروں احد کے میدان کے اندر اس قافلے کے اندر شامل ہو رہے تھے. اور ان کے دل کے اندر بھی یہ اس وقت کی کیفیت تھی کہ لنگ ہونے کے باوجود دل کے اندر شوق شہادت ایسا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ حضور مجھے بھی جنگ کے اندر جانے کی اجازت عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٍ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٍ، جو بیمار ہوں اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کسی نقص کے اندر یعنی لنگ ہے یا ہاتھ کا کوئی عیب ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ نہ جائے قتال میں، جہاد میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رخصت ہے. فرمایا حضور مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرے 4 بیٹے جنگ میں جائیں، شہید ہوں، جنت میں پہنچیں، اور میں ان کا باپ اپنے اس نقص کی وجہ سے پیچھے رہ جاؤں. میں چاہتا ہوں میں بھی جاؤں جنگ میں اور میں بھی شہادت کا مرتبہ پاؤں اور میں بھی جو ہے وہ جنت کے اندر ان کے ساتھ شامل ہوں. ایمان کتنا مضبوط تھا، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ادھر تم شہید ہوتے ہو ادھر تم جنت کے اندر پہنچتے ہو. کہا میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا. حضور نے ان کے جذبے کو دیکھا، اجازت عطا فرما دی. لوگوں نے کہا تم کیا کرو گے جنگ، تم تو خود ایک پاؤں سے معذور ہو، یہ تم سے چلا نہیں جاتا، جنگ کے اندر تو بہادر جسم چاہیے، پھرتیلا جسم چاہیے، تم سے چلا نہیں جاتا، تم کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی. ان کی اہلیہ نے بھی ان کو ایک آر دلائی، کہا تم لنگڑے ہو، تم تو میدان جہاد سے بھاگ کر واپس آ جاؤ گے. یعنی وہاں کی جنگ کی کیفیات کو دیکھ کر جب تم سے نہیں لڑا جائے گا تو کیا ہوگا، تم واپس بھاگ آؤ گے. تو انہوں نے بڑے درد مند دل کے ساتھ قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کری کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے تو اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ پلٹانا. یہ باتیں، یہ شوق شہادت، یہ جذبہ جہاد، یہ مسلمانوں کی شان تھی. کیا دعا کر رہے ہیں
یہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، اے اللہ تو مجھے فاتح بنا کر واپس پلٹانا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے واپس اپنے گھر والوں تک نہ لوٹانا، یعنی میں جا رہا ہوں اب واپس گھر نہ آؤں بلکہ شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ میدان جہاد کے اندر چلے گئے، احد کے اندر۔ اب یہ دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد 70 کے قریب اس جنگ کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بدر کے مقابلے میں، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی وجوہات دو تھی۔ ایک تو پہلی یہ تھی کہ نبی کریم سے، اور دونوں کی وجہ ایک ہی ہے، واقعات علیحدہ ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی احد کے لیے، احد کے موقع پر، تو جو پھرتیلے اور جو جذبے والے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہ کر اگر ان کا انتظار کریں گے تو بزدلی کہلائے گی، ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے، مدینے سے باہر جانا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں، لیکن ان کے اصرار پر جب آپ نے تیاری کر لی تو پھر ان صحابہ کو احساس ہوا، انہوں نے کہا ہم نے غلطی کری ہے، ہم نے حضور کی بات پر، اپنی بات پر اصرار کیا ہے، حضور کی بات نہیں مانی، ہمارے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اب یہ عرض گزار ہوئے حضور غلطی ہو گئی، حضور نے فرمایا اب تو میں نے جنگی لباس زیبتن کر لیا، اور کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کسی جنگ کے لیے کوئی اسلحہ پہن لے یا لباس پہن لے تو اس وقت تک وہ نہیں اتار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور کافروں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اب یہ اترے گا نہیں، اب تو جانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 50 تیر اندازوں کا جو ایک دستہ آپ نے متعین فرمایا تھا، احد کے میدان کے اندر جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہوئے میدان کا مشاہدہ فرما کر، ایک درہ سا تھا بیچ میں پہاڑوں کے درمیان جو ایک راستہ تھا، آپ نے تنبیہ فرما دی تھی اگر سب مارے جائیں تب بھی تم نہ وہاں سے جگہ چھوڑنا، تم دیکھ لو کافر بھاگ جائیں تب بھی، جب تک میں تم سے نہ کہوں یا میری طرف سے کوئی قاصد نہ آ جائے اس وقت تک اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ تو جب پہل اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافر بھاگنے لگے، تو ان کو دیکھ کر صبر نہیں ہوا۔ کچھ صحابہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو حضور کا ارشاد جو تھا جنگ کے درمیان تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مال غنیمت چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہ سب جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کر ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا کہ دیکھو حضور نے منع کیا تھا مت جاؤ، لیکن اکثر ان میں سے اس اجتہادی غلطی کا شکار ہوئے اور وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے نیچے اتر آئے۔ اب وہاں صرف چند صحابہ رہ گئے، ایک خود حضرت عبداللہ بن جابر اور ان کے ساتھ چند صحابہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس جنگ میں کفار کی طرف سے شامل تھے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمان کی دولت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب تک جو بھی، صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا، مسلمان نہیں تھا اس نے بڑے بڑے ظلم کیے، مسلمانوں کے مقابلے لشکر میں آئے، بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، کتنے بڑے کام تھے، لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھا اللہ نے ان کے ان سارے گناہوں کو اس ایمان کی بدولت ختم فرما دیا، مواخذہ ختم۔ اب تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم احد کے اندر آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، تم نے تو بڑے بڑے ایمان والوں کو شہید کیا تھا، تو اس کا حساب کون دے گا؟ بلکہ اللہ نے فرمایا اب تم نے اپنے دل کے اندر اس ایمان کو اگر حاصل کر لیا تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دے گی۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، جنگ کا نقشہ ہی ان کی وجہ سے پلٹا،
انہوں نے دیکھا اس درے سے یہ لوگ اتر گئے ہیں، چند رہ گئے ہیں، کہا ان سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اپنے دستے کو لے کر احد کے پیچھے سے گھوم کر اسی درے سے آپ اندر داخل ہوئے۔ مسلمان مصروف تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں پھر ایک کاریگری شیطان کی ہوئی۔ شیطان نے مختلف صحابہ کی آواز کے اندر مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے ان کے درمیان آواز لگائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ ہوا کرتے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اس نے زور زور سے آواز لگانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب جو لوگ جس کی قیادت کے اندر تھے، جب لوگوں نے یہ سننا شروع کیا، ایک تو ویسے ہی نقشہ بدل رہا تھا، پیچھے سے آ کر حملہ ہو گیا اور بڑا شدید حملہ تھا، اور مسلمان گھائل ہو رہے تھے اس لیے کہ ان کے ہتھیار انہوں نے رکھ دیے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، خالی ہاتھوں سے جنگ کیسے کریں۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی کچھ جنگ کے اثرات زخم کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ خرد کی جو لڑیاں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور حسن و جمال والے چہرے کے اندر وہ گھس گئی تھیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی سخت اندر تک چلی گئی تھی کہ نکالنے سے نکل نہیں رہی تھی۔ اور ایک صحابی جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں، تو آپ سے نہیں رہا گیا، آپ نے کوئی اوزار تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ نے اپنے دانتوں سے اس زنجیر کو پکڑ کر کھینچا اور اس کو اس جگہ سے نکالا، اور اس عرصے کے اندر چونکہ خون بھی نکل رہا تھا، اور پھر جب ایک کسی جگہ کوئی چیز گڑی ہوئی ہو اسے نکالا جائے تو خون کا ایک فوارہ بھی چھوٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جب وہاں سے وہ خون نکلا تو انہوں نے بے ساختہ محبت و عقیدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون کو چوس لیا اور اپنے جسم کے اندر اتار لیا۔ حالانکہ اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخصص ہے، یعنی آپ کے لیے جو ایک علیحدہ سے اللہ نے کچھ چیزیں آپ کے لیے جو باقی لوگوں کے لیے حرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائز رکھی تھی۔ آپ کے اپنے جسم کا خون بہنے والا ہو، وہ آپ کے لیے جیسے ہی جسم سے نکلتا ہے حرام ہے، اس کو نہیں، اسے وضو بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی جسم سے ایسے نکلے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ ایک قطرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ اگر یہ آپ ہاتھ نیچے کریں یا کسی بھی جسم کے حصے سے اپنے مقام سے وہ بہہ کر جگہ چھوڑ دے، تو اتنا اگر کسی کے جسم سے خون نکلتا ہو، یاد رکھیے گا کہ اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نواقص وضو کے اندر سے ہے، لیکن انہوں نے بے اختیار خون گرنے نہیں دیا، چوس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم کے اندر میرے خون کا قطرہ بھی چلا گیا، اللہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ حضور کا اعجاز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس موقع کے اوپر ایک اور حکایت ہم کو ملتی ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا، جبریل ایک بات بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ کہا یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں کوئی ایسا وقت آیا کہ تمہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ زمین کے اوپر آنا پڑا ہو، پوری رفتار کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مواقع تھے ایسے جب مجھے اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا اور مجھے زمین کے اوپر آنا پڑا۔ کہا وہ کون سے مواقع تھے؟ تو 3 مواقع، 2 تو حضرت سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ ان کی ذات سے منسلک ہے، اور ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے۔ کہنے لگے جب وہ نمرود نے آگ دہکا لی اور ایسی خطرناک تھی کہ
اس کی تپش میلوں محسوس ہو رہی تھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے بھی آج کی طرح سے آپ سمجھ لیں جیسے ایک توپ ہوتی ہے, توپ سے گولا پھینکا جاتا ہے, ایسے ہی اس زمانے میں اسے منجنیق کہا جاتا تھا. اس پہ باندھ کر اور پھر وہ فائر کیا جاتا تھا تو وہ پتھر پھینکے جاتے تھے اس زمانے میں, آج گولے برسائے جاتے ہیں. اس مشین کا انتخاب کیا گیا اس لیے کہ ڈالنے کے لیے بھی تو کسی کو جانا ہی ہے اور کوئی اس کے قریب تو پھٹک نہیں سکتا, تو کیا کیا جائے. تو وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا منجنیق سے فائر کر دیا, آگ کی طرف بھیج دیا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جبریل فوراً جاؤ, ابراہیم کو اس آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنا پر اس آگ کے اوپر مارو اور اس کو میرا حکم پہنچا دو کہ اے آگ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ٹھنڈی ہو, یعنی ٹھنڈی بھی ہو تو اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس میں پہنچنے کے بعد میرے ابراہیم کو ٹھنڈی لگ جائے. کہتے میں فوراً ہی پوری رفتار کے ساتھ. دوسرا موقع, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹال دیا. بیٹے نے باپ سے کہا باپ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پدری شفقت ہے یہ آپ کے دل میں آ جائے اور یہ آڑے نہ آئے, آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے, میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں. اور جب لٹال دیا چھری تیز کر لی اور بیٹے کو لٹال کر گلا پکڑ کر چھری اس کے اوپر رکھی. ابھی چلانا ہی چاہتے تھے, اللہ نے فرمایا اے جبریل جا تیزی سے جا, جنت سے ایک مینڈا بھی لے لے اور اسماعیل کو نیچے سے نکال کر اس مینڈے کو اس کی جگہ ڈال دے. بتائیے یہ کہنے کے لیے بھی کچھ لمحات درکار ہوں گے, چھری جب رکھ دی جائے تو چلنے میں کتنے لمحے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہت تیزی سے اس مینڈے کو لے کر آیا اور میں نے اسماعیل کو نیچے سے نکالا اور اس کو نیچے رکھا, اور جب چھری چل گئی اور پھر پٹی کھولی ابراہیم نے تو دیکھا اسماعیل تو ایک طرف ہے, اللہ نے مینڈا بھیج رکھا ہے جس کے گلے کے اوپر یہ چھری چلی ہے. اللہ نے قبول فرما لی قربانی. کا تیسرا موقع, کہا جب احد کے میدان میں آپ موجود تھے, کفار نے گھیر لیا تھا ایک وقت, اور صحابہ کرام اس میں سے 7 مہاجرین اور 7 انصار تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے. قربان جائیے ان کی محبتوں کے کہ ادھر سے تیر برس رہے ہیں, کوئی اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے, کسی نے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا, کسی نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا. تیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, یہ ادھر کم ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھالا, کوئی نیزہ, کوئی تیر, کوئی ایسا آیا جو آپ کی اس خرد کے جو لڑی لٹکی ہوئی تھی اس کے اوپر ایسا لگا کہ اتنی شرم لگی کہ وہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر وہ گھس گئی. جب گھسی اور جب نکالنے لگے اور اس میں سے خون کا قطرہ گرا تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل تیزی سے جا, میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے, میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے. اگر یہ زمین پر گر گیا تو میری عزت و جلال کی قسم ہے یہ زمین سبزہ اگانا ہی چھوڑ دے گی. تو میں فوراً آیا اور آ کر کے میں نے اپنے پروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا وہ قطرہ اٹھا لیا اور اس کو لے کر جنت کی طرف گیا, اور گلاب کے پھول کو جو نسبت حاصل ہے وہ حضور کے اس خون مبارک سے نسبت حاصل ہے. اس میں جو خوشبو ہے وہ حضور کی نسبت کی خوشبو ہے, اس میں جو رنگ ہے وہ حضور کے خون کا رنگ ہے, جو گلاب کو اللہ تعالیٰ نے گلاب کی صورت میں عطا فرما دی اور قیامت تک کے لیے اس پھول کو جنت کا پھول بنا کر زمین پر اتار دیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت عطا فرمائے, اور ہمیں ذوق اور شوق شہادت سے اللہ تعالیٰ لبریز فرما دے. اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کے جذبات اللہ مسلمانوں کے دلوں میں عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.